بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ جب اللہ پاک کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو گھر میں چار نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ہر شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے یا نہیں، اور یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے یا راضی ہے، اور اس کی کیا کیا نشانیاں ہیں۔ تو ہم آج اسی کے بارے میں بات کریں گے کہ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو ہمارے اوپر چار نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو وہ چار نشانیاں کون کون سی ہیں، آگے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ پاک سے فرمایا راضی ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ، جس بندے سے میں خوش ہوتا ہوں، میری راضی ہونے کی پہلی علامت یہ ہے کہ میں اس کے گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو بھیج دیتا ہوں۔ جس بندے کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو سمجھ لینا اس بندے سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ اور جو بندہ دین اسلام کی شریعت کے مطابق اپنی بیٹی کی تربیت کرتا ہے، اپنی بیٹی کو جوان کرتا ہے، یعنی اپنی بیٹیوں کو دین کا علم سکھاتا ہے، اور جوان ہو جانے کے بعد اس بیٹی کا نکاح کر کے اس کو رخصت کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسے بندے پر اتنا راضی ہوتا ہوں، اتنا خوش ہوتا ہوں کہ اس بندے کو قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، جس بندے کی تین بیٹیاں ہوں اور وہ اپنی تینوں بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کرے، میرے دین کی تعلیم دے، تینوں بیٹیوں کو قرآن سکھائے، حلال کا لقمہ انہیں کھلا کر تینوں بیٹیوں کو جوان کرے، جوان کرنے کے بعد شریعت محمدی کے مطابق، یعنی میری شریعت کے مطابق اپنی بیٹیوں کا نکاح کر کے ان کو رخصت کر دے، تو مجھے قسم ہے اللہ پاک کی کہ وہ بندہ مجھے اتنا پسند ہے کہ قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہ تین بیٹیوں کا باپ اور میں جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی یہ بات سنا ہی رہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی تین بیٹیاں ہوں وہ تو آپ کے ساتھ جنت میں جائے گا، اور یا رسول اللہ جن کی دو بیٹیاں ہیں وہ کہاں جائے گا؟ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی، دو بیٹیوں والا بھی باپ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہی داخل ہوگا جیسے یہ ایک انگلی دوسری انگلی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ پھر ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تین بیٹیوں والا تو جنت میں چلا جائے گا اور دو بیٹیوں والا بھی آپ کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا، لیکن یا رسول اللہ میری تو صرف ایک ہی بیٹی ہے، تو کیا میں آپ کے ساتھ نہیں جا پاؤں گا؟ یا رسول اللہ میں اس نعمت سے محروم رہ گیا۔ تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی، جس شخص کی ایک بھی بیٹی کیوں نہ ہو، اگر وہ حلال لقمہ اپنی بیٹی کو کھلا کر اپنی بیٹی کو جوان کرے گا اور دین کی تعلیم دے کر اس کا نکاح کر کے اس کی رخصتی کرے گا، تو ایک بیٹی والا بھی قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ پھر تیسرا شخص کھڑا ہوا اور رونے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، تو پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے شخص، تمہیں کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو اس نعمت سے محروم رہ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے شخص بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ میری تو ایک بھی بیٹی نہیں ہے، تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ تو پھر میں تو آپ کے ساتھ جنت میں نہیں جا پاؤں گا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے شخص کیا تمہاری بہن ہے؟ تو شخص نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ میری بہن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنی بہن کے منہ میں حلال کا لقمہ ڈالو، یعنی اس کو حلال کھلاؤ، اپنی بہن کی پرورش کرو، اس کو دین کی تعلیم دو، اس کو قرآن کی تعلیم دو، اپنی بہن کو شریعت کے مطابق
اس کا نکاح کر کے اسے رخصت کر دو۔ قسم ہے رب ذوالجلال کی، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو اور میں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ ہے بیٹی کی شان و مرتبہ۔ بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے موسیٰ، میرے خوش ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ میں جس قوم سے راضی ہوتا ہوں تو دولت بخیلوں کے ہاتھوں سے نکال کر سخیوں کے ہاتھوں میں دے دیتا ہوں، اور جب سخیوں کے ہاتھوں میں پیسہ آ جاتا ہے تو پھر اس قوم میں خوشحالی، امن و سکون اور چین آ جاتا ہے۔ قوم کا ہر بندہ خوشحال نظر آتا ہے۔ اگر حکومت کرنے والے لوگوں میں سخی لوگ ہوں اور نیک لوگ ہوں تو سمجھ لینا اللہ تعالیٰ اس قوم پر راضی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے خوش ہونے کی، اپنے راضی ہونے کی تیسری نشانی یہ بتائی کہ جس شخص کے ماں باپ اس سے راضی ہوں تو سمجھ جانا میں بھی اس سے راضی ہوں، اور جس شخص سے اس کے ماں باپ راضی نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص سے راضی نہیں ہے۔ اور یہ بات آپ اپنے لوگ آس پاس غور کر کے دیکھیں، آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں کوئی نہ کوئی ایسا گھر ضرور ہوتا ہے جس گھر میں اس شخص سے اس کے ماں باپ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ تو ایسا شخص ہمیشہ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اور محلے میں ایسا گھر بھی ہوتا ہے جس گھر میں اس بندے سے اس کے ماں باپ راضی نہیں ہوتے، ناخوش ہیں، اور وہ بھی اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتا، تو ایسا شخص اپنی زندگی میں ہمیشہ ناکام ہی رہتا ہے، اس کے کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اپنے ماں باپ کو راضی کرو، ماں باپ کو خوش رکھو، ان سے دعائیں لو، ان کا حال پوچھو، ان سے محبت سے تھوڑی دیر گفتگو کرو، اور اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں، ناخوش ہیں، تو انہیں راضی کرو، ان سے معافی مانگو۔ اور اللہ تعالیٰ جس بندے سے خوش ہوتا ہے اس بندے کو اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ آپ نے یہ سنا ہی ہوگا کہ ماں باپ راضی تو خدا راضی۔ تو اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ان کی فرما برداری کرو، نیک بنو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے راضی ہونے کی اور اپنے خوش ہونے کی چوتھی نشانی یہ بتائی کہ جس شخص سے، جس بندے سے میں خوش ہوتا ہوں اس بندے سے میں راضی ہوتا ہوں۔ جب سردیوں کا موسم آتا ہے، جب باہر ٹھنڈ ہوتی ہے اور ایسے موسم میں ہر بندہ نرم گرم بستروں میں سویا ہوا ہوتا ہے اور سکون کی سانسیں لے رہا ہوتا ہے، اور جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے تو سردی کی رات کے دوسرے پہر سردی زیادہ پڑ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے تو میرا بندہ، جو بندہ اس سردی میں اٹھتا ہے اور وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور وہ میری عبادت میں اپنے سر کو میرے سامنے جھکاتا ہے، اس شخص سے بھی میں محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اور میں ایسے شخص سے ہمیشہ راضی رہتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک بھی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ راضی رہتا ہے، اور اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اسلام پر قائم رکھے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبیین۔